ہندوستان میں بی جے پی کی جو ترجمان ہے، خاتون ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ بات کہی ہے۔ اصل میں یاد رکھیں، جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی برآمد ہوتا ہے، جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی باہر آیا کرتی ہے۔ اگر کسی کے اندر خوشبو ہوگی تو خوشبو باہر آئے گی، اور کسی کے اندر خوبیاں ہوں گی تو اس کے کلام سے اس کی خوبیاں جھلکے گی، اور اگر کسی کی ذات گندگی کا ڈھیر ہوگی تو بھائی بدبو باہر آئے گی، کلام سے غلاظت برآمد ہوگی، اور وہ ایسا کلام ہوگا کہ وہ جس کے سامنے زبان کھلے گی اس کو اس کے تیر چبھتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ تو انتہائی یوں کہہ لیجیے قابل مذمت بات ہے، اور کئی ذمہ داریاں اس میں ہماری ہیں، اور کئی طرح سے ذمہ داریاں حکومت وقت کی ہیں، حکومت پاکستان کی ہے۔ حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ سفارتی سطح پر بھرپور دباؤ ڈالے۔ ان کے پاس چینلز موجود ہیں، انڈیا سے تو ہماری کوئی اتنی بڑی ٹریڈ نہیں ہے۔ پہلے فرانس کے سفیر کا مسئلہ تھا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہا تھا کہ جی ہم تجارت کیسے کریں گے اور کیا کریں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لیے، آپ کی ناموس اور حرمت کے لیے بھی اگر ہم زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں تو پھر یہ قابل تعریف زندگی نہیں ہے، قابل لعنت زندگی ہے۔ آپ اپنے چینل تو استعمال کریں نا۔ حکومت وقت کو چاہیے بھائی، سب سے بڑا چینل ہوتا ہے کسی ملک سے سفارتی تعلقات کو منقطع کرنا، یہ بہت بڑا ایک جواب ہوا کرتا ہے۔ اور تاریخ یہی بتلاتی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب بھی ایسے واقعات ہوئے تو سب سے پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ سفیر کو سلطنت سے باہر نکال دیا جاتا کہ آپ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ کی جانب سے باضابطہ طور پر معافی نہیں مانگی جاتی۔ حکومت وقت کا یہ کام ہے۔ کچھ کام ہمارے کرنے کے لیے صرف بیان دے دینا، صرف وزیر اعظم صاحب بیان دے دے یا ترجمان حکومت کا بیان دے دے، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، باضابطہ طور پر جس چینل سے احتجاج ہونا چاہیے اس چینل سے احتجاج کیجئے۔ میں آپ سے بھی ایک بات کہوں گا، ویسے تو اس قوم کا تعصب بڑا عجیب ہے۔ ہندوستان میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مسلمان گائے ذبح کرتا ہے، جہاں گائے ذبح ہو وہاں ہم نہیں رہ سکتے۔ سارے عرب ممالک میں نوکری یہ کرتے ہیں، سارے مڈل ایسٹ میں، قطر میں، کویت میں، عرب امارات میں، عمان میں، مسقط میں، سعودی عرب میں، سارے یہ بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم گائے ذبح ہونے والے ماحول میں نہیں رہ سکتے تو وہاں نوکری کیسے کرتے؟ منافق قوم ہے، جھوٹے لوگ ہیں۔ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا پاکستان کی حمایت کرتے، ہمارے دونوں قسم کے اکابرین رہے، کچھ اکابرین تھے جن کا خیال تھا کہ متحد ہندوستان رہے، حضرت کہتے تھے نہیں، الگ ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں اصرار فرماتے ہیں؟ طاقت ٹوٹ جائے گی، مسلمان منقسم ہو جائیں گے، الگ خطے پر آپ کیوں زور دیتے ہیں؟ حضرت نے عجیب پر حکمت بات فرمائی۔ حضرت فرمانے لگے میں جانتا ہوں یہ لوگ سینکڑوں سال تک مسلمانوں کے محکوم رہے ہیں، دیکھنا میرا وجدان کہتا ہے جب یہ حاکم بنیں گے تو ایک ایک بات کا تم سے حساب لیں گے اور تمہیں بخشیں گے نہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ میں تو دیکھتا ہوں حضرت کی بات ہمیشہ کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ واقعتاً مسلمانوں نے ان کے لیے جان لڑا دی، لیکن ان کا تعصب ختم نہیں ہوتا، ان کی نفرت ختم نہیں ہوتی۔ مسلمان اگر گائے ذبح کر لے تو اس کو قتل کر دیتے، پورا پورا خاندان جلا دیتے، پورا پورا گاؤں جلا دیتے۔ اور آپ حیران ہوں گے، سعودی عرب میں گوشت آتا ہے ڈپارٹمنٹل اسٹورز پہ بیف کا، الکبیر کے نام سے۔ میں نے معلومات کرائیں کہ الکبیر کے نام سے کون بھیجتا ہے، اب تو خیر نیٹ پر بھی سرچ ہو جاتا ہے، ہندوستان میں بھی بات مشہور ہو گئی ہے، تو پتہ چلا کہ جی الکبیر کے نام سے جو گائے کا اور بیل کا گوشت ساری دنیا میں سپلائی کر رہے ہیں وہ بی جے پی کے اپنے لوگ ہیں، وہ ہندو ہیں۔ وہ قابل نفرت زندگی نہیں ہے، یعنی جھوٹ تو کسی قوم میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ تجارت کے لیے تو اپنی ماتا کو ذبح کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ہزاروں لاکھوں ٹن گوشت باہر جا رہا ہے، تب تو ماتا جی کا خیال نہیں آتا کہ ماتا جی کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اور ظلم آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان بیچارہ ذبح کر بیٹھے تو اس کی جان لینے میں دیر نہیں کرتے۔ ایک عجیب مصیبت وہاں یہ کھڑی ہو گئی ہے، کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں، کہیں کسی کونے کو کھودتے ہیں، کسی فوارے کو چھیڑتے ہیں، کسی چیز کہتے ہیں جی شیولنگ نکل آیا ہے، شیولنگ نکل آیا ہے، یہ ہندوؤں کی علامت ہے، یہاں پہلے مندر ہوگا۔
متعصب قوم. الحمدللہ ہم خوش ہیں ہمارے ملک میں اقلیتیں اطمینان سے رہ رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے نفرت کرنی چاہیے، نہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے ذمیوں کے حقوق ہیں. ایک مرتبہ ہندو ڈاکٹرز اس مسئلے میں ہمارے یہاں جمع ہوئے، 30-35 ڈاکٹر آئے، کوئی ان کا مذہبی مسئلہ بن گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. تو میں نے انہیں ایک حدیث سنائی. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے تم ذمی غیر مسلم اقلیت کے ساتھ ظلم نہ کرنا. یہ سوچ کر ظلم نہ کرنا کہ اس کا مال کھا لیں، اس کو نقصان پہنچا دیں، یہ تو غیر مسلم ہے، اس کی تو طاقت نہیں ہے، ہم طاقت میں ہیں. فرمایا جس نے کسی ذمی غیر مسلم، ذمی کہتے ہیں جو ہماری ماتحتی میں رہتے ہیں غیر مسلم، کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا، اس کا مال مار لیا، اس کا حق کھا لیا، تو کل قیامت کے دن تمہارا نبی یعنی میں محمد اس کی طرف سے مدعی بن کر کھڑا ہوں. ان سب حضرات نے سنا، حیران رہ گئے. میں نے ان سے کہا آپ ہم سے امن میں رہیں، آپ ہم سے امن میں رہیں. ہمارے ہاتھ ہمارے نبی نے باندھے ہوئے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے. ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں اگر تم نے زیادتی کی تو کل محمد اس غیر مسلم کی طرف سے دعوے دار بن کر کھڑے ہوں گے. اتنا امن ہے، اتنی سلامتی ہے. یہ جھوٹ پر کھڑی ہوئی قوم ہے. اپنے کاروبار کے لیے تو ماتا جی کو ذبح کر دو جتنی چاہیں، لاکھوں کروڑوں ٹن سارے مڈل ایسٹ اور یورپ میں، سارے عرب ممالک میں گوشت یہی بھیج رہے ہیں، تب تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمان کر دے تو اس کی جان چلی جائے. ایک بات آپ حضرات سے بھی عرض کروں، حکومت کا فرض ہے سفارتی چینل استعمال کرے، بھرپور دباؤ ڈالے. عرب ممالک نے دباؤ ڈالا، تجارتی اشیاء کا استعمال بند کر دیا. آپ اگر دابور کی چیزیں استعمال کرتے تھے، انڈیا سے آ رہی ہیں، وایا عرب امارات آ رہی ہیں، تو آپ کچھ دن کے لیے وہ لوشن چھوڑ دیجئے، وہ شیمپو چھوڑ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. آپ کی اسکن کی فیئرنیس کم نہیں ہو جائے گی. کوئی اور استعمال کر لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑھ لیجئے. لیکن یہ خیال کیجئے جب تک یہ لوگ ہمارے نبی کی گستاخی پر معافی نہیں مانگتے، ہم بھی اس چیز کو نہ شیلف میں رکھیں گے، نظر آئے تو آپ کہیں کہ ہم اسے استعمال بھی نہیں کریں گے، خریدیں گے بھی نہیں. ایک فرض اور ہے، ساری قوم آج اس عورت کو گالیاں دے رہی ہے اور رات کو ہمارے نوجوان انڈین فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. پاکستان مرکز ہے، سب سے زیادہ سروے بتاتا ہے کہ یہ جو بالی ووڈ ہے انڈیا کا جو ہے، اس کے تحت جتنی بننے والی فلمیں ہیں وہ پاکستان میں انڈیا سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. پسند بھی ہمیں انہی کے چہرے ہیں، انہی کے حلیے ہیں، انہی کے ناچ گانے ہمیں پسند ہیں. فلمیں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں بزنس کرتی ہیں. اگر حضور سے محبت ہے تو حکومت سفارتی چینل بند کرے، آپ بھی اپنے ٹی وی کا انڈین چینل بند کیجیے، آپ بھی بند کیجیے. ناچ ان کے پسند ہیں، گانے ان کے پسند ہیں، سارا کا سارا ملبہ پوسٹیں لگا لگا کر کس پر ڈال دیتے ہیں، حکومت وقت پر ڈال دیتے ہیں. ارے صاحب اپنے حصے کا کام خود بھی کیجیے، خود بھی ثبوت دیجیے، خود بھی ثابت کیجیے کہ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بستے ہیں. آپ کی محبت ایسی ہے، اس محبت کے پیچھے ابھی آپ نے حدیث سنی، اپنی جان دی جا سکتی ہے، اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، شوق قربان نہیں کیے جا سکتے. شوق بھی قربان کیے جا سکتے ہیں. جوانوں سے کہوں گا غیرت کی بات ہے یہ کہ ہمارے نبی کو وہاں سے گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے، انتہائی نامناسب کمنٹس پاس کیے جائے، اور آپ دن بھر غم غصے کا اظہار کریں، رات کو انہی کی فلم چلا کے بیٹھے. آپ کو معلوم ہے آج کل یہ چیزیں دیکھنے سے بھی سامنے والے کی آمدنی ہوتی، پتہ ہے نا اس بات کا. جتنے ویورز بڑھیں گے، جتنے فالوورز بڑھیں گے، جتنی تعداد دیکھنے والوں کی بڑھے گی، اب تو یہ چیزیں بھی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا ذریعہ نہیں. دن میں آپ ان کو گالی دیں اور شام کو آپ ان کو مالی مدد پیش کریں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. ارے دل بھی نہیں چاہنا چاہیے، اس گلی کی طرف ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے جہاں سے ہمارے نبی کے لیے نامناسب جملہ بھی آ جائے، نامناسب بات بھی آ جائے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ان کی اشیاء استعمال نہ کریں. یہ تجارتی نقصان اس دور میں سب سے بڑا جھٹکا کہلاتا ہے، سفارتی جھٹکے سے بڑا ہے. اور اس سے بڑھ کر ان کی جو فلم انڈسٹری ہے جسے ہم نے سہارا لگایا ہوا ہے، سب سے زیادہ پاکستانی نوجوان دیکھنا پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ یہ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے. اسے بند کیجئے. دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو سے اور ناموس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے. ارے جب اس کے لیے جان قربان کی جا سکتی ہے تو شوق نہیں قربان کیا جا سکتا.
بالکل قربان کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اپنے حصے کا کام کرے، میں اور آپ اپنے حصے کا کام کریں، انشاءاللہ سامنے والا جس کی گردن آج اکڑی ہوئی ہے کل وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا نظر آئے گا، بشرطے کہ ہم اس نام کی لاج رکھیں، لحاظ کریں، جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کام ہم انجام